کراچی میں انسداد دہشت گردی کی عدالت میں اشتعال انگیز تقریر پر ایم کیو ایم کے بانی اور رکن قومی اسمبلی رشید گوڈیل، سلمان مجاہد، خالد مقبول، خوشبخش شجاعت کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں۔ عدالت نے سماعت 25 نومبر تک کے لیے ملتوی کر دی ہے۔ کراچی میں انسداد دہشت گردی عدالت میں اشتعال انگیز تقریر پر ایم کیو ایم کے بانی رکن قومی اسمبلی رشید گوڈیل، سلمان مجاہد، خالد مقبول، خوشبخش شجاعت کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں۔ عدالت نے سماعت 25 نومبر تک ملتوی کر دی ہے۔ ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے، ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما فاروق ستار سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اور میں آپ کو یقین اور وثوق کے ساتھ یہ بات بتاتا ہوں کہ یہ جن ساتھیوں کو ایف آئی اے کے نوٹس مل رہے ہیں، عبدالرؤف صدیقی ہوں، ارشد وورا ہوں، خواجہ سہیل منصور اور خواجہ ریحان منصور یا احمد علی صاحب ہوں، مجھے یقین ہے کہ یہ کسی طرح کے پیسوں کی منتقلی میں ان کا کوئی ہاتھ نہیں، کوئی عمل دخل نہیں ہے، یا کوئی غیر قانونی کام انہوں نے نہیں کیا ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان کی طرف سے میں انتہائی وثوق کے ساتھ یہ دعویٰ کر رہا ہوں، پوری پارٹی رؤوف صدیقی بھائی کے ساتھ، خواجہ سہیل منصور کے ساتھ، خواجہ ریحان منصور کے ساتھ، ارشد وورا بھائی کے ساتھ اور سابق سینیٹر احمد علی صاحب کے ساتھ کھڑی ہے۔ بالکل میں وثوق کے ساتھ یہ کہتا ہوں، اور ہم اس طرح کا کوئی اقدام قبول نہیں کریں گے جس میں زبردستی ہمارے ساتھیوں کا آزمائش میں ڈالا جائے۔ مجھے نہیں پتا کہ اس کا آگے چل کر مقصد کیا ہے، اور میں اس پر کوئی اسپیکولیشن یا قیاس آرائی بھی نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہ ہمارے لیے انتہائی تشویش کی بات ہے جو اس صورتحال ہوئی ہے، اور ہم اس کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھ رہے۔ ہمارے خیال میں یہ ایک انتہائی منفی میسج ہے مہاجروں کو، ایم کیو ایم پاکستان کے ووٹ بینک کو، اور ایم کیو ایم پاکستان کو سپورٹ کرنے والے مظلوم قومیتوں کو اور مظلوموں کو۔ ایک طرف ہمارے سینکڑوں ساتھی، 800 سے زیادہ ساتھی جیلوں میں اسیر ہیں، اور ان کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، جو بنیادی ان کا حق ہے، جیل مینول میں ان کا بنیادی حق ہے، جیل کے قوانین میں، وہ بھی ان کو نہیں دیا جا رہا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہارڈن کرمنلز ہیں، جو دہشت گرد ہیں، جو انتہا پسند ہیں، جنہوں نے صفاقی کے ساتھ افواج پاکستان کے اہلکاروں کو شہید کیا، جنہوں نے وحشت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہزاروں پاکستانیوں کی جانوں کا اتلاف کیا ہے، ان کے ساتھ بھی شاید وہ سلوک نہیں ہو رہا جو ایم کیو ایم کے اسیروں، ایم کیو ایم کے کارکنان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اور یہ ایم کیو ایم کے اسیروں پر تو یہ بھی دباؤ ہے کہ وہ اپنی وفاداریاں تبدیل کریں، اور اپنی وفاداریاں تبدیل کر کے وہ پی ایس پی میں شامل ہو۔ یہ ایم کیو ایم کے جو جیل میں اسیر ہیں ان کے اوپر یہ پریشر ہے، اور جو وفاداری تبدیل کرے گا اس کے لیے آسانی اور اس کے لیے رعایت ہو جائے گی۔ یہ ہو رہا ہے۔ میں حکومت سندھ کو بھی متنبع کرتا ہوں، انتظامیہ کو بھی متنبع کرتا ہوں، اور جیل انتظامیہ کو بھی خاص طور پہ یہ کہتا ہوں کہ وہ اور حکومت سندھ کو بھی یہ کہتا ہوں کہ یہ جو وفاداریاں تبدیل کرنے کا عمل ہے، حکومت سندھ اس میں ملوث ہے، تو ہم پھر اسمبلیوں میں بھی صوبائی حکومت کا گھیراؤ کریں گے، اور اس کے علاوہ بھی اگر احتجاج کرنا ہے تو ہم اس کا حق بھی محفوظ رکھتے ہیں۔ قانونی طور پر ہم نے عدالتوں سے بھی رجوع کیا ہے کہ ہمارے اسیر ساتھیوں کے ساتھ جو بے رحمانہ اور غیر منصفانہ سلوک ہو رہا ہے اس کو فی الفور ختم کیا جائے۔ کل احسن اقبال سے ملاقات ہوئی تھی، دفاتر کھولنے کی آپ کو اجازت مل گئی، کب سے دفاتر کھولنے آپ؟ حماد صدیقی کا بھی بتا دیں۔ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ حماد صدیقی ہی نہیں، 22 اگست سے پہلے بھی جب ہم ایم کیو ایم کا دفاع کرتے تھے تو ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ کسی پر بھی الزام ہے تو عدل اور انصاف کا راستہ اختیار نہ کیا جائے، اور قانون کی گرفت سے اسے صرف اس بنیاد پہ کہ وہ ایم کیو ایم کا کارکن ہے اسے استثناء دی جائے۔ ہم نے تو کبھی نہیں کہا۔ اگر کوئی شخص بھی کسی مقدمے میں مطلوب ہے اور وہ مقدمہ ایک عرصے سے بنا ہوا ہے، اگر یہ نہیں کہ منی لانڈرنگ کی انویسٹیگیشن تو سالہ سال سے ہو رہی، اور اب
ایک سال کے بعد 23 اگست کے اقدام کو 1 سال ہو گیا اور اب اچانک یہ FIA میں شامل تفتیش کیا جائے ہمارے ساتھیوں کو. 1 سال سے کیا ہو رہا تھا؟ اور یہ منی لانڈرنگ کا کیس تو لنڈن میں 2013 14 15 اس وقت سے چل رہا ہے. تو پھر اس وقت کیوں نہیں وزارت داخلہ جو وفاقی، اور یہ وفاقی حکومت، یہ وفاقی حکومت کا معاملہ ہے FIA کا. تو میں احسن اقبال صاحب سے بھی کہوں گا، وفاقی وزیر داخلہ سے بھی کہوں گا کہ اس معاملے کو دیکھیں. وزیر اعظم پاکستان شاہد خاقان عباسی کو بھی کہوں گا. اور دیکھیں حماد صدیقی ہوں یا کوئی بھی ہوں، ہم نے تو پہلے بھی آپ سے یہ کہا ہے کہ ہم نے کبھی یہ نہیں کہا، اور یہاں میرے سینکڑوں ساتھی ہیں جو جیلوں میں ہیں، اسیر ہیں مختلف مقدمات میں، جن میں مجھے یقین ہے بیشتر جھوٹے مقدمات ہیں، ان میں ملوث کیا گیا ہے. وہ آ رہے ہیں اور ہم بھی تو دیکھیں ہر پیشی پر آتے ہیں، پیشیاں بھگت رہے ہیں. ہم نے بھی عدالتوں کے سپرد کیا خود کو. تو میرے خیال میں ہماری پالیسی بالکل واضح ہے کہ جو بھی الزام ہے پھر اسے ایک مرتبہ کلیئر ہونا چاہیے. اور یہ مختلف وقتوں میں مختلف لوگوں پر آتا رہا ہے. یہ بلدیہ فائر انسیڈنٹ جو ہے، بلدیہ میں جو یہ آتش زنی کا واقعہ ہے، یہ کئی لوگوں پر مقدمے بنے ہیں اور پھر وہ ان مقدموں سے بری بھی ہو گئے یا ان مقدموں سے انہیں فارغ بھی کیا گیا ہے، ان کے خلاف تحقیقات بھی ختم کی گئی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو اب معاملہ کیا ہے وہ تو ظاہر ہے کہ تحقیق، پہلی بات تو کسی تحقیقاتی ادارے نے یا حکومت پاکستان نے کسی نے آفیشیلی کنفرم نہیں کیا کہ ان کے گرفتار کیا گیا نہیں کیا گیا. اگر کیا گیا ہے تو انصاف کے تقاضے پورے ہونے چاہیے اور جو آئین اور قانون کا رستہ ہے اس کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے. ہم سیاسی بنیادوں پر کسی کے نہ ساتھ کھڑے ہیں نہ کسی کے خلاف کھڑے ہیں. بالکل واضح ہماری پوزیشن ہے. اور اگر کچھ لوگوں نے ان کی پارسائی کی قسمیں کھائی ہیں تو میرے خیال میں آنے والا وقت اس کو بھی ثابت کر دے گا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان مہاجر سیاست کرنے والی وہ سیاسی جماعت ہے جو بائی ڈیفالٹ کلینسٹ پارٹی ہے، سب سے صاف ستھری پارٹی ہے. ورنہ PSP بننے کے بعد اکثر ایسے لوگ جو مطلوب تھے، جو جیلوں میں تھے، وفاداریاں تبدیل کر کے گئے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے کہا کہ ایک ڈرائی کلیننگ کا پروسیس تھا اور انہیں ڈرائی کلین کیا جائے. ابھی حال ہی میں سہیل قریشی MQM پاکستان نارتھ ناظم آباد سیکٹر کا ہمارا رکن ہے، اسے گرفتار کیا جاتا ہے اور 5 دن کے بعد یا 8 دن کے بعد وہ PSP کے کیمپ سے برآمد ہوتا ہے. یہ کیسے پروسیس ہے؟ یہ کون سا، یہاں کون سا آئین اور قانون کو فالو کیا گیا یا انصاف کے تقاضے پورے کیے گئے؟ یہ ناانصافی ہوئی ہے. جبری طور پر سہیل قریشی کی وفاداری کو تبدیل کرایا گیا ہے، چاہے سہیل قریشی کچھ بھی گئے، اس پر دباؤ ہے، اس پر جبر ہے اور جبر میں اس کے ساتھ یہ کیا گیا ہے. اور ابھی بھی میرے کل بھی ساتھیوں کو گرفتار کیا ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے. روزانہ آئے دن چھاپے اور گرفتاریاں ہو رہے ہیں. تو یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ ہم کلینسٹ MQM میں، ہم صاف ستھری جماعت ہیں، کرمنلز کی ہمارے یہاں کوئی جگہ نہیں ہے، دہشت گرد یا عسکریت پسندی کی ہمارے یہاں کوئی جگہ نہیں ہے. ہم عدم تشدد اور عدم تصادم کی پالیسی پر کھڑے ہیں اور ہمیشہ کھڑے رہیں گے، چاہے ہمارے خلاف کچھ بھی ہے. دفاتر ملیں گے تو کھولیں گے نا بھائی. ہم نے تو ان سے بات کی ہے کہ جو وزیر اعظم صاحب نے وعدے کیے تھے اس کا فالو اپ تھا کل، اور اس میں اکتوبر کے آخر میں فنڈز کا اجرا ہونا چاہیے. آج 28 اکتوبر ہے، اب یہ فنڈز ریلیز ہونے چاہیے. کل ہم نے ان سے یہ کہا ہے. حیدرآباد کی یونیورسٹی کا سنگ بنیاد ڈالنے کے لیے وقت وزیر اعظم صاحب، انہوں نے کہا نومبر میں وزیر اعظم صاحب آئیں گے. حیدرآباد کے پیکیج کے فنڈز ریلیز ہونے چاہیے، انہوں نے کہا ریلیز ہوں گے. پھر 65 ملین گیلن پانی کا منصوبہ ہے کراچی کا، اس پر عمل درآمد شروع ہونا چاہیے، انہوں نے کہا کہ شروع ہوگا. تو ہم نے یہ ساری باتیں کی. اور باقی جو جیل میں ہمارے اسیروں کی صورتحال ہے اس پر ہم نے تفصیلی تبادلہ خیال کیا. یہ دفاتر والا معاملہ جو ہے آپ گورنمنٹ سے تو اپیل کرتے ہیں، کورٹ میں کیوں نہیں جاتے؟ جبکہ آپ کا ایک اپنا اسٹیٹمنٹ ہے کہ اگر ہم کورٹ میں جائیں گے تو ہمیں ریلیف زیادہ بہتر مل سکتی ہے. دیکھیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کورٹ عدالتوں میں مقدمات کی کمی ہے کیا؟ مقدمات کی کمی ہے کیا؟ کتنے مقدمات ہیں؟ انبار لگا ہوا ہے، یہ بھی لائن میں لگ جائیں گے. لیکن یہ ایک انتظامی فیصلے بیک جنبش قلم، ایک پین کے اسٹروک سے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے کہ بھائی 23 اگست کے بعد تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی جواز نہیں ہے کہ یہ دفاتر سیلڈ رہیں جو ہمارے ہیں، جائز ہیں، جو قانونی طور پر ہمارا حق ہے. ہم ایک دفتر سے، پاکستان کی چوتھی بڑی سیاسی جماعت قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں تیسری بڑی سیاسی جماعت کو
ہم ایک دفتر سے چلا رہے ہیں پورے پاکستان میں. میرے خیال میں اس کی بھی کوئی مثال نہیں ہوگی. بہت شکریہ. محلے کا نام بھائی کسی ایک علاقے کا نام رکھنا ہے, کسی محلے کا نام رکھنا ہے تو ضرور رکھ دیں, لیکن ایک شہر کا نام ایک عرصے سے چل رہا ہے. ویسے ہی کراچی میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ساری جو لسانی اکائیاں یا دوسری اکائیاں ہیں ان کو باہم شیر و شکر کریں, ان کے درمیان اگر کوئی خلیج یا فاصلے ہیں تو اس کو ختم کریں, اور ہم مردم شماری میں انہیں کم گنا گیا ہے. اصل مسئلہ ان کا یہ ہے, ان کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ کراچی کو کلاچی کر دیں تو اس سے ان کے مسائل حل ہو جائیں گے, ایسا نہیں ہے. اور کوئی ایسا دیرینہ مطالبہ بھی نہیں ہے کراچی کی وسیع تر آبادی کا, کراچی کے گنجان آبادی کا, کراچی کے 3 کروڑ شہریوں کا یہ مطالبہ کبھی نہیں رہا. نہ بلدیہ عظمیٰ کراچی نے, جو کراچی کی منتخب نمائندہ کونسل ہے, اس نے کبھی ایسا مطالبہ کیا ہے. پھر اچانک یہ شوشہ کیوں چھوڑا جا رہا ہے, خواہ یہ کیوں ایک اور مسئلہ کریٹ کیا جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بدنیتی تو ہو سکتی ہے, اس سے کوئی کراچی کے عوام کی خدمت نہیں ہوگی. بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب, گزشتہ 1 سال سے آپ بار بار یہ دہرا رہے ہیں کہ آپ کا اب الطاف حسین سے یا لندن والوں سے کوئی تعلق نہیں, لیکن آپ کے ایک ماضی القریب کے ساتھی ایک MN ہے, وہ بار بار دہرا رہے ہیں کہ آپ کا بھی رابطہ ہے, دیگر آپ کے جو MNAs ہیں جن میں قمر نویز صاحب ہیں ان کا براہ راست رابطہ ہے, آپ کا انڈائریکٹلی رابطہ ہے. دیکھیں, جنہیں پاکستان میں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا رابطہ ہے یا نہیں ہے, انہیں معلوم ہے, اور ان کے ذریعے سے وفاقی حکومت کو بھی معلوم ہے اور شاید صوبائی حکومت کو بھی معلوم ہے. پولیگراف ٹیسٹ تو میرے خیال میں یہ نہیں, میں نے تو بارہا آفر کیے کہ بلڈ ٹیسٹ کرا لیں, ہمارا یورین ٹیسٹ کرا لیں, اسٹول ٹیسٹ کرا لیں, میں تو اس کے لیے بھی حاضر ہوں. پولیگراف اور ہم بار بار اب اس سوال ہم بار بار اب یہ صفائی نہیں دیں گے. اور جو ہمارا کوئی ماضی القریب میں ساتھی تھا, جو ماضی القریب میں جس کو ہم نے نکال دیا, کاش وہ یہ والی بات ہم اس کے نکالے جانے سے پہلے وہ بتاتا. اب حواس باختگی میں کوئی بھی کچھ کرے, اور وہ بھی میں نواز شریف صاحب کی کوئی احترام میں کمی نہیں کر رہا, لیکن اگر وہ بھی یہ کہیں کہ مجھے کیوں نکالا تو اب اس کا تو کوئی جواب کسی کے پاس نہیں ہے. چل MKM پاکستان فاروق ستار میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. ان کا یہ کہنا تھا نہیں ہے ہماری سرگرمیوں کو محدود کیا جا رہا ہے, ہمارے جتنے دفاتر سیل ہیں, ہماری سب سے اپیل ہے بشمول وزیر اعظم, آرمی چیف, کہ وہ دفاتر کھولے جائیں. اب آپ کو بتائیں کراچی میں ثانیہ بلدیہ کے مقدمے میں مفرور ملزم اور MKM کے سابق عہدیدار حماد صدیقی کو دبئی میں گرفتار کر لیا گیا ہے. عدالت نے حماد صدیقی کو انٹرپول کی مدد سے گرفتار کرنے کا حکم دیا تھا, اور حماد صدیقی کی گرفتاری کے حوالے سے دبئی حکام نے اب تک رابطہ نہیں کیا. MQM کراچی تنظیمی کمیٹی کے سابق انچارج حماد صدیقی کو دبئی سے گرفتار کر لیا گیا. کراچی پولیس چیف نے بتایا کہ ابھی انہیں گرفتاری کی باقاعدہ اطلاع نہیں ملی. مشتاق مہر کا کہنا ہے کہ اگر دبئی حکام یا انٹرپول پولیس سے رابطہ کرے گا تو کراچی سے ٹیم روانہ کی جائے گی. حماد صدیقی کراچی پولیس کو ثانیہ بلدیہ ٹاؤن اور 12 مئی کے علاوہ متعدد مقدمات میں مطلوب ہیں. ذرائع کا کہنا ہے کہ حماد صدیقی کی پاکستان منتقلی کے لیے سفارت خانے سے رابطہ کر لیا گیا ہے. MQM نے مئی سال 2013 میں حماد صدیقی کو تنظیم سے خارج کر دیا تھا. ذرائع کا کہنا ہے کہ حماد صدیقی سال 2013 میں پاکستان سے دبئی گئے تو ایئرپورٹ پر کسی ادارے نے انہیں روکنے یا گرفتار کرنے کی کوشش نہیں کی. ماضی میں عزیر جان بلوچ کو بھی دبئی سے گرفتاری کے بعد کراچی منتقل کیا جا چکا ہے. نسیم عادل, نیو نیوز, کراچی. MKM کے رہنما سابق صوبائی وزیر رؤوف صدیقی کا کہنا ہے کہ حماد صدیقی کی گرفتاری کی خبر آئی ہے. واضح کرنا چاہتا ہوں کہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونی چاہیے. جس نے مقدمے کو خراب کرنے کی کوشش کی وہ براہ راست جہنم میں جائے گا. ثانیہ بلدیہ میں ملوث افراد کے خلاف بھرپور کارروائی ہونی چاہیے. انسداد دہشت گردی کی عدالت میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے رؤوف صدیقی کا مزید کیا کہنا تھا, جانیں گے اپنے نمائندے جنید شاہ سے. جنید, اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل, دیکھیے آج انسداد دہشت گردی کی عدالت میں اشتعال انگیز تقریر اور میڈیا آفس پر حملے کی اس کی سماعت کی گئی تھی. سماعت کے دوران عدالت میں رؤوف صدیقی پیش ہوئے. رؤوف صدیقی نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے رؤوف صدیقی کا یہ کہنا تھا کہ میرا نام بطور ثانیہ بلدیہ کیس سے ملزم نکال دیا گیا ہے. ایک سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ حماد صدیقی کی گرفتاری کی خبر آئی ہے اور واضح کہنا چاہتا ہوں کہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونی چاہیے.
اگر کوئی اس مقدمے میں جو ہے وہ ملوث ہے، نامزد ہے اور اس پہ جرم ثابت ہوتا ہے تو اسے جو ہے وہ پھانسی کی سزا جو ہے وہ سنانی چاہیے، رتی برابر بھی جو ہے وہ رعایت نہیں کرنی چاہیے۔ رؤف صدیقی کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ اس مقدمے میں اگر رتی برابر بھی بہت بہت شکریہ جنید شاہ، اپڈیٹ کر رہے تھے کراچی سے۔ اب آپ کو بتائیں کہ سردی شروع ہونے سے پہلے دھند نے انٹری دے دی ہے۔ موٹر وے پر بابو صابو انٹرچینج پر کالا شاہ کاکو تک دھند کا راج ہونے سے ٹریفک روک دی گئی ہے۔ موٹر وے پولیس نے شہریوں کو فوگ لائٹس استعمال کرنے کی ہدایت بھی کر دی ہے۔ دوسری طرف ملک بھر میں اگلے 12 گھنٹوں کے دوران خشک موسم کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ اکتوبر میں دھند کے ڈیرے، سردی آنے سے پہلے ہی سورج گم ہونے لگا۔ لاہور کے نواح میں موٹر وے پر دھند کا راج ہے۔ بابو صابو انٹرچینج سے کالا شاہ کاکو تک ہر منظر دھندلا گیا۔ حد نگاہ انتہائی کم ہونے کے باعث موٹر وے پر ٹریفک روک دی گئی ہے۔ موٹر وے پولیس کا کہنا ہے کہ شہری دھند کے دوران غیر ضروری سفر سے گریز کرے۔ موسم کی خبر دینے والوں کا کہنا ہے کہ اگلے 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں موسم خشک رہے گا، تاہم بالائی علاقوں میں ہلکی سردی کا بھی امکان ہے۔ رات کو ہلکی سرد ہواؤں کے ساتھ لاہور میں موسم نے اپنے تیور بدلنے شروع کر دیے اور دن کے چڑھتے دھند نے لاہور کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، جس کے بعد سردی کی لہر کا آغاز ہو گیا ہے۔ جبکہ دوسری جانب شائقین کرکٹ بھی موسم خوشگوار ہونے سے کل ہونے والے پاک سری لنکن ٹاکرے سے خوب لطف اندوز ہوں گے۔ مزید جانیں گے نمائندہ نیوز زبیر ساجد سے۔ زبیر، لاہور کا موسم تبدیل ہو رہا ہے اور پاک سری لنکا کرکٹ اب یو اے کے گرم ماحول سے لاہور کے قدرے ٹھنڈے موسم میں ہو رہا ہے، کیا کہیں گے؟ فروت، نومبر کے مہینے نے بتا دیا ہے کہ وہ صرف 2 دن رہ گئے ہیں اور نومبر جو ہے لاہور میں انٹر ہو چکا ہے۔ پاکستان میں شمالی علاقہ جات میں تو کافی دن پہلے سے ٹھنڈ شروع ہو گئی تھی، لیکن لاہور میں گزشتہ رات سے ٹھنڈی ہواؤں کے ساتھ دھند نے اپنے ڈیرے ڈالے۔ آج صبح جب لوگوں باہر نکلے، عوام نکلی تو پورا لاہور جو ہے دھند کی لپیٹ میں تھا۔ موٹر وے پر بھی جو ہے ٹریفک کی بحالی جو ہے وہ ختم ہو چکی تھی۔ موٹر وے پولیس حکام نے ٹریفک کو روک دیا تھا، لیکن آہستہ آہستہ جیسے جیسے سورج نکلا اور سورج اور دھند کے درمیان آنکھ میں تولی شروع ہوئی تو اس کے بعد جو ہے ٹریفک کو بحال کر دیا گیا۔ ابھی بھی لاہور کے کئی مقامات پر دھند نے اپنے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، لیکن جو اندرونہ لاہور ہے، جہاں شہر ہے، جہاں لوگ ہیں، وہاں شاید دھند نہیں ہے۔ دوسری جانب آپ نے بات کی کہ پاکستان سری لنکا کا ٹاکرا ہونے جا رہا ہے، صرف 34 گھنٹے باقی ہیں۔ کل شام 7 بجے قذافی اسٹیڈیم کی گراؤنڈ میں پاکستان اور سری لنکا کا میچ جو ہے شروع ہوگا۔ اب یو اے میں انہوں نے تمام ٹورنامنٹ کھیلا، وہاں ٹیسٹ میچز ہوئے، ون ڈیز ہوئے، T20s ہوئے اور وہاں پہ موسم جو ہے وہ گرم تھا، لیکن اب موسم کی شدت میں تیزی آئی ہے، سردی آئی ہے، موسم کی تبدیلی آئی ہے، گرمی سے اور سردی کی لہر میں شروع ہو چکی ہے۔ اب دھند بھی ہے، اب شائقین کرکٹ بھی انجوائے کریں گے، کیونکہ گزشتہ دنوں میں جب ورلڈ 11 کا میچ ہوا، لبرٹی راؤنڈ ایوارڈ ہم نے دیکھا، 2 دن پہلے جو ہے میلہ لگ گیا تھا، عید کا سماں تھا، قذافی اسٹیڈیم میں لوگوں کی بڑی تعداد موجود تھی، لیکن گرمی کافی زیادہ تھی۔ گرمی کو برداشت کرتے ہوئے جی لوگوں کا جوش ختم نہیں ہوا۔ اس دفعہ پلس پوائنٹ یہ ہے کہ اتنا زبردست موسم ہونے والا ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آج رات اور کل بھی جو صبح جو ہے تھوڑی تھوڑی دھند پڑے گی، لیکن کل شام کو موسم کافی نمایاں ہوگا، لیکن سرد ہوائیں جو ہیں ہلکی ہلکی ٹھنڈ بھی رہے گی۔ اب کھلاڑی یو اے کی گراؤنڈ سے جب قذافی اسٹیڈیم لاہور میں آئیں گے تو موسم کی تبدیلی کا وہ بھی انجوائے کریں گے اور موسم نسبتاً جو ہے کرکٹ بھی انجوائے کریں گے۔ بہت شکریہ زبیر، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ لاہور میں سجنے جا رہا کرکٹ کا ایک اور میدان، جس ٹیم نے پابندی سے پہلے آخری دفعہ پاکستان میں میچ کھیلا، ایک بار پھر وہی کھیلے گی پاکستان میں یہ میچ۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے لیے فل ڈریس ریہرسل ہوئی۔ مزید جانتے لاہور سے طلحہ سعید قریشی کی اس رپورٹ میں۔ قذافی اسٹیڈیم میں قانون کا نفاذ کرنے والے اداروں کی ہوئی فل ڈریس ریہرسل۔ کانوائے نے ایئرپورٹ سے ہوٹل اور ہوٹل سے قذافی اسٹیڈیم کا رخ کیا۔ فل ڈریس ریہرسل کا سری لنکن سیکیورٹی ٹیم نے بھی جائزہ لیا۔ اس موقع پر ڈی آئی جی آپریشنز حیدر اشرف نے میڈیا سے گفتگو کے دوران کہا کہ پاکستان میں کرکٹ کی واپسی میں قانون نافذ کرنے والے باقی اداروں کی طرح پنجاب پولیس نے بھی اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں کرکٹ کی ریوائول میں لاہور پولیس کا بہت بڑا حصہ ہے۔ لاہور پولیس آبویسلی مکمل طور پہ گیئرڈ اپ ہے سری لنکا پاکستان کی T20 کے لیے۔ قانون کا نفاذ کرنے والے ادارے پرعزم ہے کہ اس میچ کی سیکیورٹی کو بھی بہترین بنائیں گے اور مہمانوں کو میچ کے بعد بخیر و عافیت رخصت کریں گے۔ کیمرہ مین ابرار شیخ کے ساتھ طلحہ سعید قریشی، نیو نیوز لاہور۔
लाहौर में शोबिस क्रिकेट लीग के मैचेस में पाकिस्तान के लेजेंड फनकारों के नाम पर टीम्स बनाकर उन्हें खिराज तहसीन पेश किया जाएगा। लोगों की इफ्तिताही तकरीब में फनकारों ने भरपूर शिरकत की। मजीद बताएंगे शकील जाहिद। लाहौर में शोबिस क्रिकेट लीग के मैचेस नवंबर में खेले जाएंगे, जिसमें नूरजहां, सुल्तान लाही, मुइन अख्तर, नाजिया हसन और मनहाज बरना के नाम से टीमें मैच खेलेंगी। फनकारों ने इस सिलसिले को बहुत पसंद किया। इतना खूबसूरत आइडिया है कि जिसकी वजह से मैं इसमें शामिल हूँ बाकायदा, और आप लोगों ने 25 नवंबर को इसको देखना भी है। मैं समझता हूँ ये बहुत पहले शुरू होना चाहिए था। इससे एक तो जो हमारे मुल्क में दहशतगर्दी है, अच्छा मैसेज जाएगा दूसरे मुल्कों में। ऑर्गेनाइजर्स ने शोबिस क्रिकेट लीग को अमन का पैगाम करार दिया। पाकिस्तान में जो क्रिकेट काफी अरसे से खत्म होती जा रही थी, हम इंडस्ट्री के लोगों को इसमें लेकर आए हैं कि हमारा भी जिम्मेदारी बनता है कि अपने मुल्क में जो क्रिकेट के बहुत शौकीन लोग हैं, क्रिकेट को वापस लेकर आए। इस मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोगों का इफ्तिताह किया गया। किसी भी मुल्क के खिलाड़ी और उसके फनकार मिलकर पूरी दुनिया को अपने अमन पसंद होने का फैसला दे सकते हैं। कैमरामैन मोहम्मद अमीन के साथ शकील जाहिद, न्यू न्यूज लाहौर। यहाँ बुलेटिन में वक्त हुआ है ब्रेक का। न्यू न्यूज के साथ रहिए। की टक्कर से तालिब इल्म की हलाकत पर कम्युनिटी कॉलेज एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के तलबा ने एहतजाज करते हुए झंग रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया है। गुज़श्ता रोज होने वाले हादसे की सीसीटीवी फुटेज न्यू न्यूज ने हासिल कर ली है। फुटेज में गाड़ी तालिब इल्म को रौंदती हुई देखी जा सकती है। मजीद भी तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा न्यू न्यूज उस्मान सिद्दीक से। उस्मान सिद्दीक, आप बताइएगा इस हवाले से और अभी एहतजाज की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, तलबा की जानिब से शदीद किस्म का एहतजाज जंग रोड पे किया जा रहा है। कम्युनिटी कॉलेज एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के तालिब इलम है। कल एक तालिब इलम हंजला नामी तालिब इलम था जो कार के नीचे आके जाम भाग हो गया था, जबकि उसके दो साथी शदीद जख्मी हुए थे। जो कार का ड्राइवर था वो अल्कोहलिक था, जबकि यहाँ पे जितने भी सिक्योरिटी गार्ड थे, तलबा की जानिब से ये कहा जा रहा है कि उनके सामने ये वाकया पेश आया था और कार सवार जो था वो शदीद जख्मी भी था, लेकिन फिर भी सिक्योरिटी गार्ड ने उसे पकड़ा नहीं बल्कि उसे भागने दिया है। और तालिब इलम यहाँ पे जो मौजूद एहतजाज कर रहे हैं उनका कहना है कि हमारे साथी तालिब इल्म ने यहाँ पे सिसक के जान दी है। तो सिक्योरिटी गार्ड और यहाँ पे जितने भी आला ओहदेदारान थे वो मौजूद थे, लेकिन उन्होंने उसको बरवक्त तिब्बी इमदाद नहीं दी, जिसकी वजह से उनका साथी तालिब इल्म जाम भाग हुआ है। तलबा मुश्किल भी काफी ज्यादा है और उनकी जानिब से शदीद किस्म का एहतजाज किया जा रहा है। वीसी जो है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के, वो यहाँ पे 2 बार एहतजाज के लिए आए हैं, लेकिन तलबा ने उनकी एक नहीं सुनी है और शदीद किस्म का एहतजाज किया जा रहा है। सीसीटीवी फुटेजेस में भी देखा जा सकता है कि किस तरह कार जो है वो तालिब इल्म को हिट कर रही है और तालिब इल्म मौका पे जो है वो सिसक के जाम भाग हुआ था। वीसी की जानिब से हमने उनसे बात की थी, जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के हैं, उनकी जानिब से ये कहा जा रहा था कि जितने भी सिक्योरिटी गार्ड हैं और जो सिक्योरिटी ऑफिसर हैं उनको अभी मुअत्तल कर दिया जाएगा, जबकि बर वक्त जो इमदादी कार्रवाई है उसके लिए आला जो हुकाम है, जो मुतल्लिका महकमे हैं, उनको भी यहाँ पे दरख्वास्त की जाएगी कि वहाँ पे आके ट्रैफिक के निजाम को कंट्रोल करें, क्योंकि जिस वक्त छुट्टी का टाइम होता है, ये कम्युनिटी कॉलेज है, काफी ज्यादा रश होता है, जंग रोड पे भी काफी ज्यादा ट्रैफिक होती है, जिस वजह से पहले भी 1-2 बार इस तरह के हादसा पेश आए, लेकिन जो कल हादसा पेश आया उसपे जो तालिबे इल्म है वो काफी ज्यादा मुश्किल है। उनकी जानिब से गाड़ियों की भी 1-2 गाड़ियों की भी तोड़फोड़ की गई है, जबकि जो भी यहाँ पे आता है उसके साथ वो बदतमीजी भी कर रहे हैं और उन पर तशद्दुद भी किया जा रहा है। जी शुक्रिया आपका उस्मान, तफसीलात से आगाह करने के लिए। और उधर इस्लामाबाद में खत्मे नबूवत रैली का धरना तीसरे रोज भी जारी है। धरना खत्म करने के लिए इंतजामिया और रैली के मुंतजमीन के दरमियान मुज़ाकरात के 4 दौर नाकाम हो चुके हैं। रेड जोन जाने से रोकने के लिए पुलिस एहलकारों की बड़ी तादाद मौजूद है। मजीद तफसीलात भी इस हवाले से आपको देंगे नुमाइंदा न्यूज़ साद बिन अल्ताफ। साद, आप बताइएगा, अभी मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो पाए हैं, क्या लाहे अमल है अभी मजीद रैली का और इस धरने का? रैली अब धरने में बदल गई है और इसके साथ साथ तीसरा रोज पे दाखिल हो गया है धरना। कल भी मुज़ाकरात हुए थे, कल रात देर तक मुज़ाकरात चलते रहे, लेकिन मुज़ाकरात कोई भी कामयाब नहीं। हुकूमत के 3 नुमाइंदों की जानिब से इनका मुज़ाकराती कमेटी के जो है मुज़ाकरात हुए थे, जिसमें तलाल चौधरी, तारक फजल चौधरी और ख्वाजा साद रफीक थे, लेकिन अभी तक जो है वो इनके मुज़ाकरात जो है वो कामयाब नहीं हो सके। इंतजामिया ने जो अब हिकमत अपनी अपनाई है वो ये है कि जो भी फर्द यहाँ से बाहर जा रहा है उसको अंदर आने की इजाजत नहीं दी जा रही। जो 7th एवेन्यू पर पुलिस की बारी अपनी तैनात की गई थी उसको भी थोड़ा पीछे ले आएगा ताकि इनका घेराव जो है काफी ज्यादा कम कर दिया जाए। बाकी तमाम जगहों पर जो है पुलिस ने कंटेनर्स लगाकर रास्ते तमाम बंद कर दिए हैं, क्योंकि एक तरफ मेट्रो का ट्रैक है, मेट्रो सर्विस भी पिछले 3 दिनों से
बिल्कुल बंद की हुई है और इसके साथ साथ जो मेट्रो ट्रैक है वहां पर भी पुलिस की भारी नफरी खारदार तारे लगाकर खड़ी हुई है ताकि कोई भी फर्द जो है यहाँ से ना जा सके। इसके अलावा इनका खाना पीना वो भी बंद कर दिया गया है और जो लोग बाहर निकलते हैं खाने पीने के लिए उनको वापस अंदर जाने नहीं दिया जाता, उनको सीधा गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब आज सुबह से ही जो कारकुनान हैं उनको इसी चीज का दुख है कि उनको खाने पीने के लिए चीजें भी यहाँ पर मुहैया नहीं की जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका साथ बिन अल्ताफ, आपने तफसीलात से हमें आगाह किया। उधर कराची में शिया तंजीमों की जानिब से लापता अफराद की बाजियाबी के लिए गवर्नर हाउस के सामने एहतजाजी धरना जारी है। मुजाहिदीन को रेड जोन में दाखिले से रोकने के लिए गवर्नर हाउस के सामने पुलिस की भारी नफरी तैनात है और अलर्ट है। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए एहलकारों को आंसू गैस की शेल और लाठियां मुहैया की गई हैं। रुकावटें लगाकर रास्ते भी बंद किए गए हैं। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे मोहम्मद हम्माद से। हम्माद, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी देखिए, बिल्कुल शिया तंजीमों की जानिब से जो है गुज़िश्ता रात से जो है वो एक धरने का ऐलान किया गया था, जिसके बाद रैली की शक्ल में मलीर 15 से ये लोग निकले थे और आज सुबह 7 बजे गवर्नर हाउस पर पहुंचे हैं। इस वक्त जो है गवर्नर हाउस के बाहर जो है शिया तंजीमों की जानिब से जो है धरना दिया जा रहा है। धरने में खवातीन, बच्चे, मर्द हज़रात और बूढ़े हज़रात यहाँ पर मौजूद हैं। इनके हाथों में प्ले कार्ड्स हैं और ये एहतजाज जो है इनके लापता अफराद उनकी बाजियाबी के लिए किया जा रहा है, जो कि कई सालों से लापता है, लेकिन हुकूमत की जानिब से कोई सुनवाई इनकी नहीं सुनी गई, जिसके बाद से जो है आज इन्होंने तीसरा स्टेप लिया और ये आज जो है मलीर 15 से रात 7 बजे निकले थे रैली की शक्ल में और रैली की शक्ल में शाहरा फैसल से होते हुए आज सुबह 7 बजे गवर्नर हाउस पे पहुंचे हैं। इनकी जो क़यादत है वो अल्लामा हुसैन नकवी कर रहे थे। उनका ये कहना था कि जो है अगर हमारे मुतालबात पूरे नहीं किए गए तो हम इसी तरह धरने में बैठे रहेंगे। अगर हुकूमत का कोई वफद यहाँ पर आता है और हमसे यकीन दहानी कराता है कि इनके जो लापता अफराद हैं उनको बाजियाब करा लिया जाएगा तो हम ये धरना बहुत शुक्रिया मोहम्मद हम्माद अपडेट कर रहे थे कराची से। यहाँ बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। न्यूज़ के साथ रहिए। डिस्पोजल यूनिट ने मदरसे से मिलने वाला बम नाकारा बना दिया है। 1 किलोग्राम वजनी बम बुढ़नी पुल के करीब वाक़े मदरसे के साथ लंच बॉक्स में नस्ब किया गया था और पेशावर में दहशतगर्दी का यह मंसूबा नाकाम बना दिया गया है। बम डिस्पोजल यूनिट ने मदरसे से मिलने वाला बम नाकारा बना दिया। 1 किलोग्राम वजनी बम बुढ़नी पुल के करीब वाक़े मदरसे के साथ लंच बॉक्स में नस्ब किया गया था। नुमाइंदा न्यूज़ जमील खान मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे। जमील खान, क्या इत्तलात हैं? जी बिल्कुल, ये पेशावर का इलाका है, सरदार कॉलोनी। यहाँ पे मदरसा जामिया तालीमुल कुरान व अल हदीस के साथ ही यानी इसके दीवार के उकब में ही बम रखा गया था। पुलिस के मुताबिक बारूदी मवाद में प्राइमा कार्ड, सेफ्टी फ्यूज और आतिशगीर मादा यहाँ पे रखा गया था। तकरीबन इस मदरसे में 160 तलबा ज़ेरी तालीम है, लेकिन जो BDS हुकाम है उन्होंने बम को तो नाकारा बना दिया। टिफिन में इसको रखा गया था, लेकिन पुलिस के मुताबिक अभी तक मालूम ना हो सका कि टारगेट मदरसा था या कोई और मुकाम। लेकिन पुलिस के मुताबिक 1 किलो बारूदी मवाद यहाँ पे नस्ब किया गया था, जो BDO ने नाकारा बना दिया। इसके साथ साथ ही जो पेशावर का मज़ाफ़ाती इलाका है, इसको ऑपरेशन भी यहाँ पे सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया पुलिस के मुताबिक, लेकिन अभी तक किसी को गिरफ्तार तो नहीं किया गया। लेकिन रात के वक्त पुलिस के मुताबिक ये बारूदी मवाद जी जमील खान, बहुत शुक्रिया आपका। पेशावर में दहशतगर्दी का ये मंसूबा नाकाम बना दिया गया है और बम डिस्पोजल यूनिट की जानिब से इस बम को नाकारा बना दिया गया। और अब आपको बताएं कि मरियम नवाज के मुकद्दर में इक़्तिदार है या जेल। अमरीकी अखबार ने सवाल उठा दिया है। मरियम का कहना है कि दादा के बाद वालिद ने भी उनकी सियासी काबिलियत को सराहा, जबकि खानदान का ये फैसला था कि वो पार्टी संभालें। मरियम नवाज ने चचा शहबाज शरीफ को हीरो करार दिया और कहा कि पार्टी या खानदान में इख्तिलाफात की बातें बेबुनियाद हैं। शरीफ फैमिली खानदानी इक़्तिदार पर फख्र महसूस करती है। मरियम नवाज के मुकद्दर में इक़्तिदार है या जेल, अमरीकी अखबार ने सवाल उठा दिया। मरियम नवाज का मुकद्दर इक़्तिदार या जेल। इंतकामी कार्रवाई और मुकदमात सियासी हैं, मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं। मरियम नवाज का अमरीकी अखबार को इंटरव्यू कहती हैं, जेरें, नाअहली, नजरबंदियां, अदालती मुकदमात सब देख लिए। वजीर आजम बनने की ख्वाहिश के सवाल पर मरियम नवाज ने कहा कि खानदान का फैसला था कि वो पार्टी संभालें, कि उनकी खुसूसियत है कि उनके मशवरे और तनकीद वालिद खुश दिली से सुन लेते हैं। दादा के बाद वालिद ने भी उनकी सियासी काबिलियत को सराहा। करीबी अफराद कहते हैं कि सियासत में उनका अहम किरदार है। पता नहीं कल मुकद्दर में क्या हो, मगर उन्हें अवाम तक जाना है।
क्या शहबाज शरीफ को वजारत उस्मा मिलनी चाहिए? अमरीकी सहाफी के सवाल पर मरियम नवाज ने जवाब में कहा कि अपनी जिंदगी से बढ़कर वो अपने चचा को चाहती हैं। शहबाज शरीफ सबसे ज्यादा अहलियत के हामिल और हीरो हैं। पार्टी या खानदान में इख्तलाफात की बातें बेबुनियाद हैं। शरीफ फैमिली खानदानी इक़्तिदार पर फख्र महसूस करती है। मरियम नवाज कहती हैं कि मुकदमात सियासी बुनियादों पर बनाए गए जो सियासी दबाव के सिवा कुछ नहीं, और लाहौर के ज़िमनी इलेक्शन ने बता दिया कि अवाम हमारे साथ हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जानिब से मदीना मुनव्वरा में लीगी वर्कर्स के लिए इशाइये का एहतमाम किया गया। नवाज शरीफ कहते हैं पाकिस्तान की बका जमहूरियत में है, एक बार फिर मैंडेट मुस्लिम लीग नून को मिलेगा। लीगी सराय के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म आज मदीना मुनव्वरा से जद्दा जाएंगे, जिसके बाद वो पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जानिब से मदीना मुनव्वरा में लीगी वर्कर्स के लिए इशाइये का एहतमाम किया गया। नवाज शरीफ कहते हैं कि पाकिस्तान की बका जमहूरियत में है, एक बार फिर मैंडेट मुस्लिम लीग नून को मिलेगा। लीगी सराय के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म आज मदीना मुनव्वरा से जद्दा जाएंगे। और यूएई के सहराओं में शाहीनों की एक और ऊंची उड़ान। पाकिस्तान ने श्रीलंका को सनसनीखेज मुकाबले के बाद दूसरे T20 में हराकर सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बरतरी हासिल कर ली। कप्तान सरफराज वनडे के बाद T20 में भी वाइट वॉश करने के लिए पुरअज़्म हैं। अबू धाबी का मैदान एक बार फिर बना पाकिस्तान की फतूहात की पहचान। ग्रीन शर्ट्स ने 125 रन के आसान टारगेट में विकेटें गिराई, लेकिन सरफराज के 28 रन ने हिम्मत बनाई। कप्तान के जाते ही खतरा बढ़ने लगा। फिर शादाब की जिम्मेदाराना और जारहाना बल्लेबाजी ने टीम और कौम को शाक कर डाला। इससे कबल श्रीलंकन टीम पाकिस्तानी बॉलिंग लाइन का तोड़ न कर सकी। फहीम अशरफ की हैट्रिक ने हरीफों को चित कर दिया। वो T20 में हैट्रिक करने वाले पहले पाकिस्तानी और दुनिया के छठे बॉलर बन गए। कप्तान सरफराज अहमद होम ग्राउंड पर तीसरा T20 मैच भी जीतने के लिए पुरअज़्म है। न्यूज बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। जाते जाते आपको बताते चलें कि फहीम अशरफ T20 में हैट्रिक करने वाले पहले पाकिस्तानी और दुनिया के छठे बॉलर बन गए हैं।